ایک عام سوچ اور ایک عام ذہن یہ تھا اور ہے بھی غالباً کہ بڑے مدرسوں میں چھوٹے درجوں کی تعلیم نہیں ہوتی ہے، نیچے کے درجوں کی تعلیم بڑے مدرسوں میں نہیں ہوتی ہے۔ مجھے کئی بار سابقہ پڑا، میں راستے سے آتا، مثلاً ٹرین سے اتر کر مظفر پور سے گھر کے لیے آ رہا ہوں، بس میں کوئی مولانا صاحب ملاقات ہو گئے پرانے، پوچھتے مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ جی پڑھتے ہیں۔ تو کہاں پڑھتے ہیں؟ کون سے مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ دیوبند میں پڑھتے ہیں۔ تو پہلے وہ پوچھتے ہیں کہ دیوبند میں کس مدرسے میں؟ تو دارالعلوم میں۔ تو اس پر وہ انتہائی حیرت کا اظہار کرتے، اور کرتے صرف نہیں بلکہ یہ کہتے کہ نہیں، ابھی نہیں جانا چاہیے تھا آپ کو وہاں۔ کیا مطلب بھائی، کیوں نہیں جانا چاہیے تھا؟ تو ارے بڑا مدرسہ ہے، وہاں پر نیچے درجے کی جو تعلیم ہے اس پر کوئی خاص دھیان نہیں ہوتا ہے یہاں پر، اور تربیت کا جو نظام ہے وہ چھوٹے مدرسوں میں ہوتا ہے۔ یہ اتنی تقریر وہ نہیں کرتے تھے، میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ تربیت اور یہ ان چیزوں کو یہ بچہ سمجھتا بھی نہیں ہوگا، کہ ابھی نہیں جانا چاہیے تھا، ابھی اپنے ہاں رہ کر کے پڑھنا چاہیے تھا۔ وجہ وہی سب کی یہی ہوتی تھی کہ نیچے درجے کی تعلیم بڑے مدرسوں میں صحیح نہیں ہوتی ہے، یا بچے جو ہیں وہ آزاد ہو جاتے ہیں، تربیت کا کوئی خاص نظام نہیں رہ پاتا ہے۔ حالانکہ جو میرا تجربہ ہے، میں نے الحمدللہ دارالعلوم دیوبند میں عربی اول سے لے کر آخر تک تعلیم حاصل کی، تو عربی اول یہ بالکل ابتدائی درجہ، اس سے پہلے پھر اطفال ہے، اور اس درجے میں عام طور سے داخلہ جو ہے باہر والوں کا ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے اس کے بارے میں کہہ نہیں سکتا۔ لیکن عربی اول میں جو نظام دیکھا میں نے تعلیم کا، وہ نظام میں نے آج تک کی بات کر رہا ہوں، میں نے کسی مدرسے میں نہیں دیکھا ہے۔ باضابطہ اتنی بڑی تعداد کو اتنے اچھے انداز پر لے کر چلنا، یہ میں نے کسی اور مدرسے میں نہیں دیکھا ہے، کہ اتنی اچھی نگرانی ہو جائے اور اتنے اچھے سے تربیت کا انداز ہو۔ یہ سب کچھ جتنا میں نے دارالعلوم دیوبند میں محسوس کیا، اس کے بعد میں نے کہیں اور محسوس نہیں کیا۔ بڑے مدرسے دیکھیں، دیگر مدرسے دارالعلوم دیوبند کے علاوہ، جن کے پاس اسباب کی فراوانی ہے، جن کے پاس سب کچھ ہے، وہ نہیں کر پاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے مجھے نہیں معلوم۔ تو یہ جو سوچ ہے نا کہ بس وہیں پر تعلیم ہوگی اور ہم پہلے نہیں جا سکتے، اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ اس کے نقصانات یہ ہیں کہ کتابوں کی ترتیب ہے نا، وہ الٹی سیدھی رکھی جاتی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ایک دم سے کتاب جو ہے وہ برابر ہو جائے دارالعلوم دیوبند کے، کہ پھر جو بچہ جب چاہے بھاگ جائے۔ اور مستقل ترغیب دی جاتی ہے بھائی، مستقل ترغیب دی جاتی ہے کہ ارے وہاں جاؤ گے تو ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اس لیے یہاں پر رہ کر کے اساتذہ سے پڑھ لو، یہاں پر سیکھنے کا زیادہ موقع ہے، وہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات کی تربیت اپنی جگہ، آپ حضرات کی محنت اپنی جگہ، لیکن آپ دارالعلوم دیوبند کی کمی نہ تراشیں اس میں۔ الحمدللہ اللہ نے ان کے پاس یہ ظاہری اسباب دیے ہیں، اور ان ظاہری اسباب کا وہ استعمال کر رہے ہیں۔ جو میں نے دیکھا ہے وہاں پر ہفتہ واری تربیت کا نظام، ماہانہ تربیت کا نظام، ماہانہ امتحانات ہوتے ہیں، وہاں پر الگ الگ قسم کے مسابقے ہوتے ہیں طلباء میں پڑھنے کے اعتبار سے۔ اور آپ سوچ سکتے ہیں مثلاً دارالعلوم دیوبند میں ہم لوگ تھے عربی اول میں، بچے تھے ہم لوگ 60 بچے تھے عربی اول میں، اور اس 60 بچوں میں ترتیب جانتے کتنی تھی؟ 4 ترتیب تھی، 4 ترتیب تھی۔ اور پھر خاص بات کہ جن کتابوں کو اہم سمجھا جاتا ہے عربی اول دوم میں، ان کا وہاں پر نظام یہ تھا کہ ان 60 کو یا ان 4 ترتیبوں کو پھر الگ الگ 2 ترتیبوں میں، مثلا نحو امیر ہے نا، بہت اہم کتاب سمجھی جاتی ہے عربی اول کے لیے، تو نحو امیر کو 8 حصوں میں بانٹ دیا گیا نئے نحو امیر کے طلباء۔ تو 8 ترتیبیں تھی کل نحو امیر کے لیے، 60 میں 8، آپ دیکھ لیجئے کتنے بچے آتے ہیں ایک استاذ کے پاس۔ اور پھر اساتذہ کی تربیت ہوتی تھی۔ ایک مسئلہ تو یہ ہوتا ہے نا ہمارے ہاں
کہ تربیت ہوتی نہیں اساتذہ کی، جو جیسے پڑھ کے آیا اس نے پڑھانا شروع کر دیا، ہو گیا۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ کیسے پڑھانا، یہ ہمارے یہاں کوئی نظام نہیں ہوتا ہے۔ مدرسے کا بہت کھلا ہوا نظام ہے ماشاءاللہ، اللہ نے صلاحیت دی ہے، بس آئے فارغ ہو کر کے کتاب لے کر کے بیٹھ گئے، کہ وہاں پر اساتذہ کو تربیت دی جاتی تھی، اور پھر اس تربیت کے بعد پھر 7 بچے 8 بچے ہوتے اساتذہ کے پاس، اور پھر اس انداز پر پڑھاتے کہ کوئی بچہ محفوظ نہ رہ پائے، کوئی بچہ بچا نہ رہ جائے جس کا سبق نہ سن لیا جائے، جس سے کچھ تمرین کرانی ہو تو وہ تمرین نہ ہو جائے۔ اور یہ صرف عربی اول میں نہیں تھا، پھر عربی دوم کے اندر بھی ایسا ہی مسئلہ تھا۔ عربی دوم میں مثلاً ہدایت النحو اہم کتاب مانی جاتی ہے، تو ہدایت النحو کے پھر 2 ٹکڑے تھے۔ ہدایت النحو کی ترتیب جو تھی اس کے بھی 2 ٹکڑے تھے، اسے بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، تاکہ ایک ایک بچہ استاذ کی نگاہ میں رہے، ایک ایک بچہ جو ہے وہ سبق سنا سکے، ایک ایک بچہ سبق سمجھ سکے۔ یہ نظام تھا دارالعلوم دیوبند کا، اور میں نے محسوس کیا الحمدللہ وہاں پر، دیکھیے تعداد ہر جگہ ایسی ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ یوں ہی چلتے رہتے ہیں ایک درجے سے دوسرے درجے میں، لیکن دیگر مدرسوں میں جو تعداد ہوتی ہے ایک درجے سے دوسرے درجے میں جانے والوں کی، یوں ہی سے چلتے چلاتے ساتھیوں کے ساتھ گھسٹتے ہوئے وہ تعداد دارالعلوم دیوبند کے بچوں میں کم ہوتی ہے نیچے درجوں کے بچوں میں۔ اکا دکا ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن یہ تعداد کم ہوتی ہے وہاں پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک جو ہے نا وہ استاد کی نظر میں ہوتا ہے، ہر ایک استاد کی نظر میں ہوتا ہے، کوئی وہاں پر چھپ نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا کہ میں سبق نہ سناؤں، میں تمرین نہ دکھاؤں۔ تو یہ سارا نظام جو تھا نا وہاں پر کا، وہ آج تک میں نے کہیں پر اور نہیں دیکھا ہے۔